دوستو، آج ہماری زمین پر انسانوں، جانوروں، پہاڑوں اور سمندروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری پلانٹ پر ایسا ہی تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ دوستو، ہم انسانوں کو تو اس زمین پر آئے ہوئے صرف 40 لاکھ سال ہی ہوئے ہیں، لیکن ہم سے قبل کئی اربوں سالوں تک ڈائناسورس ہی اس زمین پر راج کر چکے ہیں۔ نہ جانے کتنی مخلوقات ہم سے قبل اس زمین پر حکومت کرتی رہی اور ہم سے قبل ہی چند قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے اس زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ بالآخر اب یہی جانیں گے کہ کیسے اس سیارے پر زندگی کا آغاز ہوا تھا، اور اب یہ زمین جیسے ہمیں آج دکھ رہی ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہرگز نہیں تھی۔ آج بھلے ہی اس پر انسانوں کے علاوہ جانوروں کی لاکھوں اسپیشیز آباد ہوں، مگر اس پر لائف یعنی زندگی کو بلڈ ہوتے ہوتے کافی سمے لگا تھا۔ اتنا سمے، اتنا وقت، یعنی جس کے بارے میں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، آج سے 450 بلین ایئرز پہلے ہماری زمین کا جنم ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہماری زمین ایک جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی، بالکل وینس کی طرح، جو کہ انسان یا جانداروں کے رہنے کے قابل تو بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ ایک آگ کی لاوا سے زمین بالکل اگل رہی تھی، اور بالکل اسی دوران ہمارے چاند کا بھی جنم ہوا تھا۔ دوستو، چاند کے بننے کے بعد ہماری زمین اور چاند پر لاکھوں برس تک فضا سے آئے ہوئے ایسٹرائڈز اور کمیٹس بارش کی طرح برستے رہے۔ دوستو، اس پیریڈ کو ہم لیٹ ہیوی بمبارڈز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس پیریڈ کے بعد زمین پر ایسٹرائڈز اور کمیٹس کی وجہ سے نائٹروجن گیس کی مقدار بھی بڑھ چکی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ایسی چیز بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو کہ زمین کی تبدیلی میں ایک بہت بڑا کردار تھا، اور وہ تھا پانی۔ دوستو، یہ ایسٹرائڈز اور کمیٹس پانی، نمک اور کئی منرل سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کی زمین پہ برسنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب زمین پر پانی کے سمندر بن چکے تھے۔ اب زمین کی ساری سطح پانی سے ڈھک چکی تھی، اور اس کے بعد اب آتش فشاؤں یعنی کہ وولکانوز نے پھٹنا شروع کیا۔ دوستو، جب زمین کی اوپر والی سطح ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین کی نچلی سطح میں بننے والی گرمی جب باہر نہیں نکل سکتی، تب یہ ان وولکانوز یعنی آتش فشاؤں کے نتیجے میں باہر نکلتی ہیں، اور اس وقت بالکل ایسا ہی ہوا، اور ہماری زمین پر وولکانوز نے نکلنا شروع کی۔ زمین اس وقت پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، اور وولکانوز اگلے لاکھوں برس تک اس پہ نکلتے رہے، اور جس کے نتیجے میں پانی کے اوپر زمین کی ٹھوس سطح بنی۔ دوستو، آج سے 3 بلین سال پہلے زمین پر حالات کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ آتش فشاں یعنی وولکانوز پھٹنا بند ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور زمین میں موجود چند منرلز جو کہ ایسٹرائڈز اور کمیٹ سے آئے ہوئے تھے، ان کے ذریعے بیکٹیریاز بننے لگے، اور یہی شاید زندگی کا پہلا بیج تھا۔ اور یہ بیکٹیریاز سورج کی روشنی کی وجہ سے آکسیجن پیدا کرتے تھے، اور ان کی تعداد سالوں گزرنے کے بعد اب بہت بڑھ چکی تھی، اور جن کے نتیجے میں ظاہر ہے اب زمین پر آکسیجن کی مقدار بھی بڑھ رہی تھی، اور زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی زمین جو کہ لاوا کی طرح بالکل جہنم کی طرح ابل رہی تھی اور قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی، جس میں آکسیجن بھی موجود تھی اور زندگی کا پہلا بیج یعنی بیکٹیریاز کی شکل میں آ چکا تھا، اور ایٹماسفیئر بھی بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مگر اس کے بعد زمین کی ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکت کی وجہ سے دراڑ پڑنے لگی، اور زمین کا نقشہ بالکل لاوا کی وجہ سے ایسا دکھنے لگا، جو کہ کئی لاکھوں برس تک دکھتا رہا، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ایٹماسفیئر میں بہت بڑھنے لگی، اور جس کی وجہ سے زمین پر ایسڈ رین برسنے لگی۔ ایسڈ رین یعنی تیزاب کی بارش، اور جس کے نتیجے میں زمین پر موجود برف ہی دکھنے لگا، جو بھی پانی سمندر تھے بالکل برف کی شیپ میں آ گیا، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ آئس ایج کا پیریڈ شروع ہوا۔ دوستو، سورج کی روشنی ہماری زمین کی برف کی وجہ سے کچھ اس طرح ریفلیکٹ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہماری زمین کئی برس تک آئس ایج میں ہی رہی۔ اس کے بعد پھر وہی ہوا، وولکینوز نے
ایک بار پھر پھٹنا شروع کر دی اور زمین کی ایٹماسفیئر میں ایک بار پھر سے گرمی بڑھ گئی اور برف پگھلنے لگی اور زمین پر آئس ایج کا پیریڈ ختم ہوا اور اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے اور ایسڈ رین کی وجہ سے زمین آئس ایج کا دور آ گیا اور ایسا کئی بار ہوتا رہا، یہ سرکل گھومتا رہا اور ہماری سمندروں میں کئی قسم کی اسپیشیز جنم لیتی رہی اور یہ سمندری پیڑ پودے بھی تعداد میں بڑھنے لگے۔ دوستوں، وقت کے ساتھ آکسیجن کی تعداد بھی بالکل زیادہ ہونے لگی تھی اور جس کی وجہ سے ہماری اوزون لیئر تھک ہو گئی اور ہماری زمین کی سطح پر پہلا پودا اگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی قسم کے پیڑ پودے اگ گئے اور زمین نے ایک جنگل کی شیپ لے لی۔ زمین کی ٹھوس سطح اس ٹائم کولائڈ ہوئی تھی اور جسے ہم پینجیا کے نام سے پکارتے ہیں یا جانتے ہیں۔ دوستو، اسی دوران زمین کا موسم اب زندگی کے لیے مفید تھا۔ دوستو، اسی وقت زمین اب زندگی کے لیے مفید ہوتی جا رہی تھی اور اسی دوران سمندری جانوروں نے ابھی سمندر سے نکل کر آہستہ آہستہ جنگلوں میں آنا شروع کر دیا اور زمین کی ماحول اور موسم کی وجہ سے ان کا رنگ اور جسم بدلنا شروع ہو گیا تھا اور یہی جانور اب ڈائناسورس میں ایوالو ہو گئے۔ اور دوستو، انہی ڈائناسورس نے اب 170 ملین ایئرز تک اس ہماری زمین پر راج کیا اور اسی وقت زمین کا پینجیا نام کا کانٹیننٹ ٹوٹ کر ابھی مختلف کانٹیننٹس میں پھیل گیا اور اب انڈین پلیٹیو کانٹیننٹ افریقن پلیٹیو کانٹیننٹ سے ٹوٹ کر آگے تبت سے ٹکرا گیا۔ اور دوستو، اسی ٹکراؤ کی وجہ سے ہمالیہ کی پہاڑیاں وجود میں آئی تھی۔ دوستو، آج سے 66 ملین ایئرز قبل زمین پر سب کچھ نارمل تھا، زمینی اور سمندری جانور بالکل آرام سے رہ رہے تھے۔ تب زمین پر ڈائناسورز کا راج تھا، مگر اب کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی کلپنا مگر شاید کسی بھی جانور نے شاید نہ کی ہوگی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ 10 سے 15 کلومیٹر تک کی سائز کا ایک ایسٹرائیڈ زمین کی ایٹماسفیئر میں انٹر ہوا اور وہ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے زمین کے ساتھ ٹکرا گیا اور جس کے بعد زمین پر موجود سب کچھ راکھ میں تبدیل ہو گیا اور زمین پر بالکل قیامت کا منظر تھا۔ تب ارتھ کوئکس اور سونامیز نے بالکل پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لی اور صرف چند ہی گھنٹوں میں زمین پر موجود 70 سے 80% تک جانور مر چکے تھے۔ دوستو، پچھلے 170 ملین ایئر سے ڈائناسور اس زمین پر راج کرتے ہوئے بھی خود کو نہ بچا پائے اور ان کا خاتمہ ہو گیا اور سب ڈائناسورز اس زمین سے ختم ہو چکے تھے اور صرف وہی جانور بچے جو سائز میں بالکل چھوٹے تھے اور جو زمین کے اندر رہ سکتے تھے اور زمین میں دھوپ آنا بند ہو گئی۔ دھول کی وجہ سے سن لائٹس بالکل انٹر ہونا بند ہو گئی اور پھر سے ایک بار زمین پر ایسڈ رین برسنے لگی اور زمین ایک بار پھر آئس ایج میں چلی گئی اور کچھ چند ہزار سال بعد زمین بالکل واپس اسی طرح ہونے شروع ہو گیا تھا اور پھر سے زمین پر سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا اور زمین کے اندر چھپے جانور باہر نکلنے لگے اور اسی وقت انسانوں کے دور کا اس زمین پر آغاز ہوا، یعنی آج سے 5 ملین سال پہلے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ کھانے کی تلاش میں پوری دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا اور ان کا رنگ روپ بالکل موسم کی وجہ سے تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور انسانوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بولنے کے لیے کچھ زبانیں بنائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس زمین پر موجود سب اسپیشیز سے طاقتور بننا شروع ہو گئے۔ اور دوستو، آج ہم نہ صرف اس زمین بلکہ ہماری کائنات یعنی یونیورس کو کھوجنے کے لیے خلا میں بھی جا چکے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین کو ایسا آج کی طرح بننے کے لیے کئی کروڑوں سال لگے ہیں دوستو، اور آج ہم اس زمین کو پھر سے گرم کر رہے ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید ہم بھی ڈائناسورز کی طرح اس زمین پر ایک قصہ بن جائیں۔ ممکن ہے کہ انسانی زندگی بھی اس زمین پر ایک ایسا قصہ بن کر رہ جائے جسے نہ تو کوئی سننے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سنانے والا۔ اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں تباہ کرنے والے ہتھیاروں اور لڑنے والے چیزوں کے بجائے کسی دوسرے پلانٹ پر جا کر بسنے کے لیے کوشش کرنا ہوگا دوستو، وہ بھی ایک محبت اور امن سے۔
کیونکہ دوستو محبت فاتح عالم ہے۔ اور دوستو آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور ایسے ویڈیو آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔